السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دعا مانگ لیتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. تمام انبیاء کرام امین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہت سارے اوصاف تھے. ان میں سے امانت اور دیانت بھی بہت اعلیٰ وصف آپ کے اندر موجود تھا. یہ نہیں کہ اپنے غیر بھی مانتے تھے. صادق اور امین آپ کا لقب تھا. اپنے پرائے یہی کہتے تھے. یاد رکھیں کہ 25 ایئر کی جب آپ کی ایج تھی، امانت اور صداقت کا اتنا چرچا تھا کہ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے اماں خدیجہ نے اپنا جو بزنس وہ کرتی تھی نا، وہ ساز و سامان آپ کو لے جانے کے لیے سلیکٹ کیا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میرا جو مال ہے وہ ملک شام لے جائیں. جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو امانت اور دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں بہت بلند مقام دیا اور آپ میں حکمتیں، دانائیاں، عقل سلیم بھی موجود تھی. تاریخ کے آئینے میں آپ دیکھیں، تعمیر کعبہ کے ٹائم حجر اسود کا واقعہ پیش آیا. نصب کرنا تھا تو تمام جو امیر طبقہ تھا، جو عہدے والے، اسٹیٹس والے، بڑے بڑے قبائل تھے، وہ تو آپس میں لڑنے لگ گئے نا. ان کا تو کیا دل تھا کہ ہم کریں ہم کریں، کیونکہ ہر بندے کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ نیکی کا یہ کام میں کروں، ہوتی ہے نا. تو وہ تو آپس میں جیسے جنگ کی نوبت آنے لگی تھی. تو پھر محبوب کریم نے ایک کپڑا رکھا، اس کے درمیان حجر اسود، اور پھر سارے جو سائڈیں تھیں، کونے ہو گئے، جس طرح جتنے قبائل تھے سب کو کہا سائڈوں سے پکڑے اور اس کو اس جگہ پہ رکھتے. اس طرح حکمت کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا اور سارے لوگوں نے، وہ جو کفار تھے، وہ مشرکین تھے، وہ بھی آپ کو امین امین کہنے لگے اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے. اور کفار مکہ جو آپ کی جان کے بدترین دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے. کیوں؟ انہیں ٹرسٹ تھا، انہیں پتہ تھا یہ امین ہے. اور اپنا قیمتی ساز و سامان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. جب آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا معاملہ پیش آتا ہے، اب وہ لوگ جان لینے کے لیے تیار ہیں، معاشرے میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس ٹائم بھی انہوں نے اپنی ساری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. محبوب چاہتے تو جب یہ حالت ہے تو خود چلے جاتے، پیچھے سے اٹھائیے، جو مرضی یہ کریں، لیکن محبوب نے اتنا اچھا انتظام کیا، اپنے بھائی حضرت علی مرتضیٰ کو وہاں پہ چھوڑا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ سب کو آپ نے امانتیں آسان طریقے سے واپس کر کے پھر آپ نے مدینہ طیبہ تشریف لانا ہے. یعنی جان کے دشمنوں کے بھی چیزوں کا اتنا خیال تھا. وہ واقعی ایسے امین تھے، اور کیوں نہ ہوتے وہ ذات ہی ایسی تھی. اور دوسری بات کہ یہ امانت، یہ جو امین ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ذہن میں چھوڑتے ہیں نا کہ جب لوگوں کی چیزوں کا اتنا خیال ہے تو پھر اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس معاملے میں وہ کتنے امین ہوں گے. امید ہے ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی امانتوں کی خود حفاظت کریں گے. اور غربا، دیکھیں یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. تو امید ہے آپ بھی انشاءاللہ تعالی غربا کا مذاق نہیں اڑائیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ اور اس میں اور ایک اور بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بات مانے، جو انبیاء کرام کی بات مانے. آپ اپنا محاسبہ کیجیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات کو مان رہے ہیں. اگر کچھ کمیاں ہیں تو ظاہر ہے جب ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں پتہ نہیں ہے نا پتہ، تو ہم سیکھیں گے بھی، اور جو پتہ چل جائے گا وہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے گدھا ہو. آج کل کے ٹائم ایسے ہی جا رہا ہے. اس کی مثال سورۃ الجمعہ میں آتی ہے نا کہ ان کو تورات دی گئی، انہوں نے تورات کے وہ جو حامل تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے گدھے کی مانند ان کے اوپر سامان جیسے لدا ہوا ہوتا ہے. یہ مثال اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں.
آپ سورۃ الجمعہ پڑھ لیں، کل میں نے پڑھایا تھا یہ، اور یہ مثال بڑی سونی ہے کہ ایک گدھا جس کے اوپر چاہے سونا آپ لاد دو، چاہے اسی کے کھانے کا سامان لاد دو، لیکن اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہم صرف برکات، ٹھیک ہے برکات حاصل ہوتی ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا، اس کے تراجم کو، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، اور اس پہ عمل بھی کریں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں تفاسیر بھی لوگ لکھ رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تجوید بھی پڑھا رہے ہیں، اور مسئلے مسائل کے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، سیکھنا بھی ہوگا، تزکیہ نفس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، اور فائدہ حاصل کر کے ہم نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بھی. کیا میں توقع رکھوں؟ کریم رب سے دعا ہے کہ مالک جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمارے کام میں بھی ہماری مدد فرما. اے مالک، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہمارے لیے حالات ہمارے حق میں کر دے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما.